لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اتنے مشن بنائے، یعنی جو آنکھوں کا آپریشن کا ایک اسپتال ہے ٹکسلا میں ہے، اس طرح اسپتال بنائے اور لوگوں کو تعلیمات دیے۔ ہم عیسائیت کی بڑی کوشش کرتے ہیں، یہ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال یہ بائبل، جس کو کتاب مقدس کہتے ہیں، یہ تقسیم کرتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن نتیجہ میں ہاتھ نہیں آتا کہ لوگ کوئی جیسے مسلمان جلدی مسلمان ہو جاتے ہیں، عیسائی مسلمان ہوتے ہیں۔ ہمیں مسلمانوں سے کوئی عیسائی نہیں ملا، کم ملتے ہیں بہت۔ تو ان کے جو سروے والے تھے انہوں نے اس کو جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح کے وقت یہ جب اسکول میں بچے آتے ہیں، ہوتا ہے انگریزی اسکول، عیسائی اسکول ہوتا ہے، لیکن یہ پہلے وہاں اپنے مسجد کے امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب وہاں اسکول سے آتے ہیں پھر کچھ وقت وہاں گزارتے ہیں۔ تو اس کے ان کی صحبت کی وجہ سے، چونکہ بچے ہوتے ہیں، اس کے دل میں دماغ میں وہ اللہ اس کے رسول کے جو اسلام کی وہ راسخ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب بڑا بھی ہو جاتا ہے، ہماری یونیورسٹی میں آ جاتے ہیں، پھر بھی وہ کیسا بھی ہو لیکن مسلمان ہی ہوتا ہے۔ تو صحت کے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، اور انسان کی ایمان دینداری کا دار و مدار یہ صحبت پر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحبت پر زور دیا، اور خود قرآن مجید بھی صحبت پر بہت بڑا زور دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی کو اختیار کرو۔ اب تقوی پیدا کرنے کے لیے، تقوی کو باقی رکھنے کے لیے، تقوی پر قائم رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، جس کے دل و زبان ایک ہو، جو دل و زبان سے، عمل سے دین پر عمل کرنے والے ہوں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت کریں جس میں جھوٹ کا شائبہ نہ ہو، جس میں ریاکاری کا شائبہ نہ ہو، جس میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو آپ کے اندر تقوی مضبوط ہو جائے گا۔ اگر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل کی صحبت خراب ہو گئی بڑی۔ صحبت اس قدر خراب ہوئی کہ ہر چیز کے اندر ایک کوشش ہو جاتی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کی صحبت کو خراب کیا جائے۔ یہ انٹرنیٹ ہے اور یہ جو موبائل ہے، اس کے کچھ فوائد بھی ہے، لیکن فوائد سے زیادہ نقصان ہے اس کے اندر۔ اس میں لڑکیوں کے لباس، لڑکوں کے لباس، اور وہاں جو ڈرامے بنائے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں لوگ، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ چوری کس طرح کی جاتی ہے، کس طرح ٹھگی کی جا سکتی ہے، کس طرح لوگوں کو کیا وہ مار داڑ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، بدماشیاں، فحاشیاں وہاں وہ آتی ہیں۔ تو لوگ اگرچہ اچھے خاص بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہم بعض کو ہمیں کہتے بھی ہیں کہ ہم استعمال تو اس کو دین کے لیے کرتے ہیں، لیکن بد نظری سے نہیں بچ سکتے۔ بد نظری سے، کیونکہ تم ایک بات کرو گے، وہ خواہ ایک بات تمہارے ہمیں اپنی بھی سنائے گی، آپ کو وہ لڑکی ہوگی، وہ کچھ نہ کچھ آپ اچھی بات بھی سنیں تو وہ آپ کو ایک اپنی گڑبڑ کی بات سنائیے آپ کو۔ تو اس کے لیے یعنی آپ آج کل صحبت کی حفاظت یہ کہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ اچھی صحبت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آپ ماچس پر دیکھ لیں، ماچس پر اس پر لڑکی کی تصویر ہوگی۔ اب ماچس کی لڑکی کی تصویر کا کیا وہ ہے؟
گھر میں مہندی لائے تو وہ اس کو پہلے اس کو چادر بھی پہنائے گی عورت کو، اور پھر کو اس کو بال بھی ننگے کریں گی، اس طرح آپ کو ہو جائیں گے۔ اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس لیے کہ تاکہ گھروں کے اندر بھی کیا ہو جائے، اگر کوئی کسی کے اندر ٹی وی نہ ہو یا موبائل کے ذریعے ہم نہ پہنچ سکیں، تو اس مہندی کے ذریعے سے ہم کیا کریں، اس گھر کے اندر کی چار دیواری کے اندر پہنچ جائیں۔ روز روز لوگ کیا کرتے ہیں کہ میری اولاد نافرمان ہے، میری بیوی نافرمان ہے، میری بیٹی نافرمان ہے۔ جب آپ نے گھر میں ٹی وی رکھا ہے اور اس میں یہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ عورت اگر 12 بجے کے بعد بھی آ جائے نہ پوچھیں، اس سے نہ پوچھیں، اور اگر وہ وہاں لڑکیاں رقص کرتی ہیں وہ اس کو دیکھتی ہے، اگر خبریں سنتے ہیں، چلو کوئی کچھ نہیں سنتے، اس میں کوئی بوڑھا نہیں آتا خبروں میں کہ بوڑھا اس کی دانت نکلے ہوئے ہوں، اس میں کہ کوئی اس کے یا اس کی ناک ٹیڑھی ہو یا اس کی کان ٹیڑھی ہو، ایسا نہیں ہوتا، اس میں زبردست آدمی آئے گا۔ تو اگر آپ کی بیوی دیکھے گی، آپ کو بھی دیکھتا ہے، دیکھتی ہے یہ کیسا ہے، تو کہتے ہیں میرا شوہر تو چوہا ہے۔ تو آپ نے تو اپنے گھر کے اندر وہ آپ کہتے ہیں میں شرعی پردہ کرتا ہوں، شرعی پردہ ایسا ہوتا ہے کہ تمام چار دیواری کے اندر اتنے لوگوں کو لائے اندر کہ گھر کو کباڑ بنا دیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک قریب میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کے بیٹے کالے کالے تھے، اس کی پڑوس میں بہت حسین جمیل لوگ رہتے تھے، تو وہ طریقہ ہوتی یہ ہوتا ہے کہ عورت برقع پہنتا ہے اور تھوڑا سا اس میں سوراخ ہوتے ہیں کہ راستہ دیکھ لیں، تو وہ عورتوں کو برقع نہیں پہناتے تھے، وہ چھوڑتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے ہیں راستوں کو خالی کرو کہ ہماری لڑکیاں چلی جائے۔ تو کس نے کہا کہ برقع تو پہنے، انہوں نے کہا کہ برقع میں وہ دیکھتی ہے، اگر وہ یہ حسین و جمیل لوگ دیکھیں تو ہمارے بیٹے سے وہ کیا لگیں گے، وہ متنفر ہو جائیں گے کہ یار یہ میرا شوہر تو بڑا کیا ہے، یہ تو کالا کلوٹا ہے، دیکھو جیسے کیسے سرخ و سفید لوگ ہیں۔ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ہم خود کیا کرتے ہیں، صحبت خراب کرتے ہیں اور پھر گلہ بھی کرتے ہیں، خود ٹی وی دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری بیوی بہت اچھی ہے، وہ ٹی وی نہیں دیکھتی، آپ جب چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ دیکھتی ہے۔ اس نے معلوم کیا ہوتا ہے، آج کل کے بچے بڑوں سے زیادہ اس موبائل کو جانتے ہیں، ورنہ دیکھیں اس بوڑھے سے کہہ دیں کہ تم موبائل کو فلاں چیز نکالو، وہ نہیں نکالے گا، چھوٹا سا بچہ ہو کے نکال دے گا۔ تو اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس دن ظالم اپنی ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا۔ ایسے اب دیکھیں جب کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی یہ چکل وہ کاٹتا ہے اپنے انگلیوں کو، اسے کاٹ کاٹ کرے گا افسوس، یہ افسوس سے لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ کاش میں رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی راہ چلتا، کس راستے پر چلتا تو میں گمراہ نہ ہوتا۔ پھر کہتے اے میری شامت، کاش میں فلان کی دوستی کو اختیار نہ کرتا۔ اب دیکھو یہ کیا بتایا، ہم یہ بتایا کہ دوستی کا خیال رکھو، تم دیکھو کس کے ساتھ دوستی کرتے ہو، تمہارا دوست کون ہے۔ جو آدمی غیبت کرتے اس ساتھ نہ بیٹھو، وہ تمہاری دل کے اندر فساد ڈالے گا۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس ساتھ نہ بیٹھو، وہ تمہارے اندر جھوٹ ڈال دے گا۔ جھوٹ مرض ہے، یہ ساری بیماریاں ہیں۔ آپ خائن کے ساتھ نہ بیٹھو، ورنہ تمہارے اندر خیانت، آپ کے اندر خیانت چلیے وہ کیا وہ رچ بس جائے گی۔
آپ اس لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں جو متکبر ہے، فقیروں کے ساتھ رہیں. آپ دیکھو آپ کے دل میں فخر پیدا ہو جائے گا، عجزی پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قیامت کے دن آپس میں دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. یہ بری صحبت ہوگی. الا المتقین، ہاں متقی ہیں، اچھی صحبت ہے تو کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے کو خیر کی طرف بلائیں گے، ایک طرف کو کھینچیں گے. یہ صحبت ہے. اسی لیے بتایا کہ متقین کی کیا ہے، وہ وہاں آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے. بڑی بڑی کیا وہ پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے، وہ تکیوں پر بیٹھے ہوں گے، آپس میں گپے شپے لگائیں گے. اس زمانے کی اس جنت کی گپ شپ اور قسم کی ہوگی. قالوا السلام السلام. تو آپس میں محبت ہی قائم ہوں گی. شیطان بھی وہاں، شیطان کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کیا اس کو بہت زیادہ سزا ہے، اس نے ہمیں گمراہ کر دیا. وہ کہتے ہیں لا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، میں نے تو چرس کا دکان کھولا تھا، تم چرسی تھے. لوم انفسکم، اپنی نفس کو کیا ملامت کرو. میں نے کیا کیا تمہیں؟ میں نے تم کو گردن سے پکڑ کر کے برائی پر نہیں لگایا ہے. تم خود تمہارے اندر بگاڑتا، تمہاری نفس کے اندر بگاڑتا. اور میرا تو کام یہ تھا، میں تو بیچنے والا تھا. تو تمہاری اپنی گمراہی ہے. تو وہاں ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے. کتنی عجیب ہے. یہ جہنم پر جہنم ہوتا ہے. ایک آدمی آگ میں ہوتا ہے لیکن دوسرے کے ساتھ محبت ہے، خوش ہے، پھر بھی کوئی بات ہوتی ہے، آپس میں بغض بھی ہو، اسی کے ساتھ جیل میں ہو. تو تکلیف بلائے تکلیف ہو جاتی ہے، تکلیف پر تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے. ایک کتے نے بروں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ صحبت اختیار کی. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لایا ہے. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے، اس کی صحبت اس نے بروں کی صحبت کو اختیار کیا. پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کے گھر میں پلا ہے، لیکن صحبت خراب تھی. وہ اور ایسی پیغمبر جس نے 950 سال تو تبلیغ کیا تھا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تھا، لیکن صحبت خراب تھی. تو ان کے ساتھ ہو گیا جس کے ساتھ ان کی صحبت تھی. المرء مع من احبہ، المرء مع من احبہ. ایک صحابی رو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، اس کو فکر لگ گئی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو کہا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ قیامت کے دن تو آپ بہت بڑے بڑے کیا وہ اس میں ایسے جنت آپ کو ملی کہ وہاں کسی کا پہنچ بھی نہیں ہو سکے گا. اگر ہم آپ کو 2-3 دن نہ دیکھیں تو ہمارا زندگی بسر کیا وہ تنگ ہو جاتی ہے ہماری زندگی. تو قیامت میں ہم آپ کو نہیں دیکھیں گے تو ہمارے پر کیا اس جنت کا کیا مزہ ہوگا؟ اس کی وہاں تو ہمیں بڑی پریشانی ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احبہ، المرء مع من احبہ. قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس ساتھ محبت ہوگی. دیکھو ایک بادشاہ ہے، اس ساتھ ایک خادم ہے. بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے لیکن خادم کو اس کی صحبت حاصل ہے. وہاں ہر آدمی بادشاہ ہوگا لیکن نبی کریم کے ساتھ صحبت کیا ہو جائے گی؟ ان کو حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں مع الصدیقین والشہداء والنبیین مع النبیین والصدیقین والشہداء. تو یہ صحبت کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی نوح علیہ السلام کی بیٹا دیکھیں وہ کہاں تک کس طرف چلا گیا.
بہت اچھی اچھی لوگوں کی اولاد ہوتی ہے، وہ اپنے اولاد کی صحبت کا خیال نہیں رکھتا، وہ پھر بہت بعد میں پریشان ہوتے ہیں، میرا بیٹا خراب ہے، پھر یہ ہوئے ہے۔ اور مشائخ کے بیٹے وہ بھی گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو قسمت ہوتی ہے، انبیاء علیہ سے کون بڑا ہوتا ہے، اس کی بھی بیٹے جب اس طرح نکل آتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ قصور خود ہمارا ہوتا ہے، اس کو ہم ایسے راستوں پر ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس میں تکبر ہو، غرور ہو، وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہو، تو اس سے بچے کیا ہو جاتے ہیں، وہ ویسے بھی ایک ٹیلی پر کڑا ہے، باپ کا سایہ ہے، پھر اس کو اور بھی آپ تم بھی اس کو مارو تو اس سے وہ کیا بن جائے گا، پتنگوں سے مونتے ورزائی سے پتنگی، اسے تو پتنگی بن جائیں گے۔ تو اس بات کا میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل بہت زیادہ اس بات کی زور لگایا جا رہا ہے کہ کس طرح بچوں کو، عورتوں کو خراب کیا جائے۔ ایک دن میں جا رہا تھا، ایک چھوٹی سی بچی تھی اور مشکل اس کی عمر 4 سال ہوگی، چل سکتی تھی، تو ایسے وہ ڈانس کرتی تھی کربوغا میں، یعنی وہ نہیں ویسا کرتی۔ تو پھر میں سمجھ چکا کہ اس گھر کے اندر ٹی وی ہے، اس نے ٹی وی سیکھا ہے۔ اب چھوٹی بچی کو ڈانس کے طریقے کیوں آتے؟ اب ہمارے اسکولوں کے اندر یہ خود حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ بچے ڈانس سیکھیں، بچے رباب سیکھیں، بچے باجی سیکھیں۔ اس کو فن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک فن ہے۔ لوگوں کو سب کو ڈم بنا دیا، کجرے بنا دیا، کہتے ہیں کہ کیا یہ کرتے ہیں۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ آدمی مرء علی دین خلیل ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جس کو دیکھنا ہو تو اس کی دوست کو دیکھا کرو کہ میں خالد کس ساتھ اس کی دوستی ہے۔ میں تو آپ کو ایک واقعہ سناؤں، آپ کو زبردست واقعہ ہے، لطیفہ بھی ہے، واقعہ بھی ہے، سچی بات ہے۔ درشی پڑھ اللہ۔ پہلے تو آپ تجربہ کریں، چند دن مجاہدین کے ساتھ رہیں، چند دن مجاہدین کے ساتھ، آپ بوڑھا ہو گئے تو آپ کہتے ہیں میں بھی ایک پستول پہنوں۔ چند دن بیادب لوگوں کے ساتھ بیٹھو تو تمہارے اندر بیعت بھی آ جائے گی۔ تجربہ کرو۔ اب جس کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ دیکھیں گے اس کا آپ کا اثر آپ پر چڑھے گا۔ تو ایک آدمی ایک بار اس کی بیوی مر گئی، زبردست آدمی تھا، تکڑا مضبوط تھا، تو یہ قریب اس کو ڈال ملنا سب، تو اس کی بیوی مر گئی تھی، پھر تلاش میں تھا کہ کسی ساتھ میں شادی کروں۔ تو جب اس کو دیکھتا تھا، اس کے سفید ریش تھا لیکن تھا زبردست، یعنی وہ بوڑھے ہوتے ہیں لیکن جوان لگتے ہیں، داڑھی سفید تھی، تو جس کے پاس جاتے وہ کہتے بوڑھا ہے۔ ایک عورت کو دل میں آیا کہ یہ آدمی بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، خود بھی نیک عورت تھی، اس نے کہا کہ میں شادی کرتی ہوں اس سے۔ وہ جوان تھی لیکن اس ساتھ ایک شرط رکھا کہ آپ بوڑھوں کے ساتھ نہیں بیٹھو گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو آسان ہے، بس اس نے شرط قبول کی، انشاءاللہ نہیں بیٹھوں گا۔ جب شادی لائی تو آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے اور وہ اس جوان کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ اب یہ جوان ہے سارے، اس کو چشمہ
ایسے جوان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے کیا ہو جائے گیا. تو اب وہ پہلے زمانے میں وہ نہیں، وہ پگڑیاں باندھ جاتی ہے سر، مجھے تو کرکرایا نا، وہ کرکرا بھی پہن لیتے، اور یہاں پستول ملک بن گیا خاص، بالکل زبردست. لوگ بھی حیران تھے کہ اس لڑکی نے تو اس کو جوان بنا دیا، رنگ داڑھی میں رنگ بھی لگا دی، کالے رنگ زبردست لگ رہا تھا. وقت گزرتا گیا، 4-5 سال کے بعد وہ ایک دن آیا گھر کے اندر، اور یوں ہی ایک وہ چرپائی تو اس کے اندر کہ اوئے وہ بھی سمجھ گئی کہ کچھ گڑبڑ کیا ہے اس نے. انہوں نے کہا کہ سچ، وہ آدمی بڑا سچا تھا، سچ بولو کیا ہے. اس نے کہا کہ ایک پرانا دوست تھا، اس کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی، بس اس کے ساتھ میں کہا چلو دل خوش کروں گا. بس وہ ظاہر ہے کہ وہ تو کہتے ہیں یہاں درد کرتا ہے، یہاں درد کرتا ہے. اسپتال میں جائیں نا آپ، ٹھیک ٹھاک آ کے دیوانوں کے پاس جائیں نا تو آپ اپنی اوپر آپ کو بھی دیوانہ لگے گا. کیونکہ میں گیا ہوں اسپتالوں میں، بیماروں کے پاس گئے تو آپ خود بیمار ہو جائیں گے. آپ دیکھتے ہیں کسی گھر کے اندر ماتم ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، تو وہ وہاں کیا کرتے ہیں، وہ ماتم کرتے ہیں. تو یہاں سے بالکل آدمی عورتیں جاتی ہیں ہنستی جاتی ہے، وہاں جب ہی پہنچ جاتی ہشو کوئی دیکھو رہو ابھی تو ہنس رہی تھی. اس کا انہیں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ادھر اثر اس کا اثر ہو جاتا ہے اس پر، اس کی صحبت کا غم کا اثر غم ہوتا ہے تو اس پر وہ غمگین ہو جاتی ہے. تو اس طرح اس بیچاری کو کیا ہو گیا، وہ کہتے ہیں ادھر بھی درد ہوتے ہیں، ادھر درد. تو جب آ گیا تو کہتے ہیں میرا بھی درد تو ہوتا ہے. تو گڑبڑ ہو گیا. تو اس نے ساری توڑا، ٹھیک ہے کہ آئندہ ایسا نہ کریں، توبہ کرو. نے کہا توبہ ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کس قدر ماحول کو خراب کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے، اور پھر اس کے لیے کس قدر ہم بہانے بناتے ہیں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو بہت ہی لوگ ہیں. بعض لوگ یہ استعمال کرتے ہیں. مجھے ایک آدمی نے کہا کہ فلان کے ساتھ 1 کروڑ لوگ ہیں، کتنے لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہے. وہ تو میں نے کہا کہ وہ سامنے بیٹھتے ہیں یا وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس انٹرنیٹ پر ہوتا ہے وہ سارا. میں نے کہا کہ اس کو ڈیلیٹ کرنا سارے. جب بٹن دباؤ گے تو کیا ہو جائے گا، سارے ختم ہو جائیں گے. اگر ایک دن یہ آدمی اس سے کسی نے پکڑ لیا، اس کی تاریخ ختم ہو گئی. اس نے کہا کیسے؟ تو میں نے کہا کہ جب وہ ویڈیو والے لوگ ہیں سارے، وہ اس کے صحبت یافتہ نہیں ہے. وہ ویڈیو میں جو صحبت ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے اس میں؟ ٹھیک ہے کوئی رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے. میں جب دیکھتا ہوں ہماری گاڑی ہے، گاڑی کے اندر وہ کیمرہ ہے، تو وہ اس میں جو کنکر ہے وہ کنکر سونے کے لگتے ہیں، اس طرح زبردست لگتے ہیں، لیکن وہ کنکر نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہیں؟ آگ لگاؤ تو کچھ نہیں ہوگا. کبھی کبھی آم اس میں آئے گا، لگے گا کہ بڑا ہوتی تو بڑا مزیدار آم ہے، لیکن اس کو چکھو تو کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے باقاعدہ جو آدمی محنت کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چلے کے بلاتے ہیں تو اس کا وہ تو وہاں ہم بھی بتا سکتے ہیں اس کو، لیکن اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ وقت یہ جفاکشی اختیار کرے، کچھ مجاہدہ اختیار کرے. اس مجاہدے سے اس کو کیا مل جائے گا؟ اس کے اندر وہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی کہ جو بغیر مجاہدے کی پیدا نہیں ہوتی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس پر راستے کھل جائیں گی. تو آپ تو بار بار میں کہتا ہوں کہ ایک علومی قالی ہے. علومی قالی جو ہوتے ہیں، قالی علم، قالی علوم تو وہ تو تقریر سے، تحریر سے، ویڈیو سے، آڈیو سے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے حالی علوم حاصل نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام ہر ایک کو حالی علوم کا مطلب ہے کہ وہ چیز آپ خود چکھ لیں، اس چیز کو
ایک ہے نماز، ایک نماز اس کی خشوع ہے۔ اب قاری علوم سے تم کو کیا مل جائے گا؟ ویڈیو سے کسی کو دیکھ دیا کہ ویڈیو میں نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے تو سیکھ لیں گے، لیکن خشوع کہاں سے لاؤ گے؟ اس کا راستہ اور ہے۔ آپ کسی عام کی ویڈیو میں دیکھیں، آڈیو میں دیکھیے، بیان سنیں، اس پر اس کی تحقیقات آپ سنیں گے، سب کچھ سنیں گے، لیکن اس کو تم اس وقت اس کا مزہ نہیں آئے گا جب تک تم اس کو جا کر خرید نہ لو اور اس کو لا کر گھر میں کیا کھاؤ نہیں، اس وقت آپ کو اس کا مزہ نہیں ہوگا۔ یہ مزہ کیا ہے؟ یہ مزہ اور اس کی جو فوائد ہے جو ملتے ہیں وہ آپ کو وہ ہے حاجی علوم سے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کے پاس قاری علوم سب علماء بیٹھے ہیں، قاری علوم والے جس میں مفتیان تھے، جس میں اہل علم تھے، ساتھ تو مشہور ہے، پھر دوسروں کو زور لگائیں تو 25 ہو جائیں گے، پھر زور لگائیں کچھ اور زیادہ ہو جائیں گے، لیکن حالی علوم والے ہر ایک تھا جس کی پیچھے چلو ہدایت پائی، کیونکہ وہ ایک عملی نمونہ ہوتا تھا، عملی نمونہ ہوتا تھا۔ تو یہ وجہ یہ تھی کہ وہ صحبت کا اثر تھا۔ اب صحابی کو کیوں درجہ حاصل ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ حضرت مولانا قطب الاقطاب ولی کامل حضرت مولانا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تم خوش ہو جاؤ گے؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے اتنے القاب لیے، قطب الاقطاب بھی بنا دیا، ابدال بھی بنا دیا، سب جس میں آ گیا، تو آپ مجھے کہہ دیں کہ تم نے گستاخی کی، تم اس کو مولانا کیوں کہا؟ اگر ایسا کہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس طرح کا ہے، تم کو غصہ آئے گا؟ نہیں آئے گا، اس طرح غصہ آپ کو نہیں آئے گا، لیکن اب کیوں آ گیا کہ آپ نے مولانا کیوں لگایا؟ یعنی مولانا کا نام اس کے ساتھ مولانا سے اوپر ہے، کیا ہے؟ مولانا سے یہ اوپر ہے، علامہ سے یہ اوپر ہے، قطب الاقطاب سے یہ اوپر ہے، اوپر کے لوگ ہیں۔ ایک بار کراچی میں مجلس تھی، کوئی علماء کی، وہاں بیٹھے تھے، تو 2 علماء بس میں لڑ پڑے، تو اس نے کہا تھا کہ آپ نے ہمارے، وہ بہت بڑی عالم کا مرید تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سب کے ساتھ مولانا لگایا تھا، حضرت لگایا تھا، ہمارے ساتھ، ہمارے شیخ کے ساتھ ہم نے حضرت نہیں لگایا تھا۔ اس پہ لڑائی تھی اس کی، میں سن رہا تھا۔ جب اس کی لڑائی انتہا تک پہنچ گئی تو میں نے کہا کہ مولانا میں آپ کو ایک بات پر کرتا ہوں، بعض لوگ اپنے نام سے اونچے ہوتے ہیں، اپنے نام سے القاب، اس کے ساتھ القاب اچھی نہیں لگتے۔ پھر میں نے یہی مثال دی کہ اگر صحابی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت مولانا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اس صحابی کا نام ہی کیا ہے؟ وہ نبی کریم کا صحابی ہے، اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں ہے۔ تو وجہ کیا تھی؟ صحبت تھی، وجہ کیا تھی؟ صحبت تھی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائے، لیکن آپ کوشش کریں کہ بچوں کو خیال رکھیں، عورتوں کا خیال رکھیں، کہ آپ کے گھروں میں ایسی چیز داخل نہ ہو جائیں جس میں فوٹو ہو، جس میں کیا ہو، کبھی تصویریں ہوں۔ اب شیمپو لائے گا اس پر بھی تصویر ہے، آپ گھر کے اندر صابن لائے گا اس پر بھی تصویر ہے، آپ ماچس کی ڈبی لائیں تو آپ دائی بن جائیں۔ کبھی پہلے میں تھوڑا جوان تب بوڑھا ہو گیا، مشکل ہو گیا، میں ویسے کسی ہوٹل میں جاتا تھا تو وہاں دیکھتا تھا کہ وہاں ٹی وی ہے، وہاں تصویر لگی ہیں، تو میں باہر آتا تھا، تو وہ جو گاہک کو، جس کو گاہک کو پکڑ لیتے ہیں، کیا اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جو ہوٹل والے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ کھانا کھاؤ، تو کہتے کیوں جاتے ہو مولانا صوفی صاحب؟ میں نے کہا کہ یہاں ٹی وی ہے، نہیں جاتا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ تھوڑا سا ٹی وی کی تحقیر ہو جائے، اور یہ فوٹو لگے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم ٹی وی کو بند کریں گے، فکر نہ کریں، کیونکہ اس کو بھی تو پیسوں کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری کے پاس جاتا ہے اس طرح۔ تو یہ اس طرح کوئی آپ فوٹو والا چیز دے گا کہ اس میں فوٹو ہے، میں نہیں لیتا۔ تو یہ لوگ فوٹو کے لیے، یہ تو اس سے
کماتے ہیں، اس سے کماتے ہیں کہ کوئی لوگ فوٹو لیتے ہیں کہ وہ سمجھ جائیں کہ فوٹو ہو، پھر آدمی اس کو نہیں لیتے تو اس کی تجارت خراب ہو جاتی ہے۔ تو آپ تھوڑا سا یہ تحریک بھی چلائیں کہ کوئی چیز ہو، دیکھو فوٹو ہے، کوئی بغیر فوٹو والا دے دے کیا میں تو آپ سے تصویر نہیں خرید لیتا، تصویر خرید لیتا ٹھیک نہیں ہے، تو خود بخود آپ ایک داعی بن جاؤ گے۔ تو آپ کوشش کریں، کسی کو جگہ بتاتے ہو فلان جگہ کیسا ہے، کہاں ہے فلان جگہ، مثلا میں کہتا ہوں کہ حضرت مولانا زاہد صاحب برکات ملاری کی جگہ کہاں ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نزدیک سنیما ہو کہ میں اس سنیمی کے ساتھ اس کا گھر ہے، اس کی اس طرف 4 قدم 5 قدم آگے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسجد ہو وہاں، تو آپ کہیں کہ ایک مسجد ہے وہاں، اس مسجد سے 5 درمیان میں سنیما کا نام بھی نہ لو تاکہ اس کے ذہن میں وہ چیز نہ آ جائے۔ اس کو یہ کہیں کہ وہاں وہ ایک مسجد ہے، وہاں مسجد سے آگے چند قدم آپ آگے جائیں تو وہاں فلان کا دکان آ جائے گا، یا دکان یا کوئی چیز ہو اچھی سے کتابوں کی دکان ہو یا کوئی اور نشانی بتائیں، لیکن ایسی نشانی نہ بتاؤ جو کیا کرتے ہیں، جو برائی کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ تو اس سے آپ کی ذہن کے اندر ایک داعیانہ مزاج پہ پیدا ہو جائے گا، پھر آپ کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جائے گی کہ جس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کا گھر بھی خود محفوظ ہو جائے گا۔ کیونکہ انسان کے اندر جب یہ چیزیں رچ بس جاتی ہے، ان چیزوں کی نفرت رچ بس جاتی ہے، تو پھر اس سے ایک وہ خوشبو پھیلتی ہے، اس سے پھر فضا معطر ہو جاتی ہے۔ آپ بالکل ایک شیشہ ہے، اس پر اوپر لکھیں کہ اس میں وہ کیا ہے، طائف الورد الطائفی ہے، بہت زبردست عطر ہے، لیکن اس کے اندر آپ نے پخانہ رکھا ہے، اوپر زبردست بوتل بھی رکھا ہے، ساسین ہے، سب کچھ مزیدار ہے، لیکن اس کے اندر رکھا کیا ہے، پخانہ رکھا ہے، تو اس میں خوشبو آئے گی، بدبو آئے گی۔ اگر اس کی بجائے خراب سے چمڑا ہو، تھوڑا سا چمڑا اس کا مزیدار نہ ہو، بوتل اتنی مزیدار نہ ہو، لیکن اس میں ہو یہی طب الورد طائفی ہو، جو پہلے زمانے مجھے کسی نے مجھ سے مانگا تھا، ایک ماشا میں نے اس کے لیے خریدا تھا پہلے تو وہ عطر سے عطر بناتے ہیں، عطر سے عطر کو کر کے نکالتے ہیں، تو اس نے مجھ صرف اتنا لگایا تھا، تو میں خوابوں میں بالکل میں سوچتا کہ میں کہیں وہ جاتا ہوں، کیا وہ باغات میں بہت بڑی بڑی باغات ہے، خوشبو ہے اس میں، ایسی مزیدار عطر، لیکن اس کا اس وقت قیمت 40 روپے ریال ماشا تھا، اب پھر بعد میں ملتا بھی نہیں تھا۔ تو اگر وہی مشق تھوڑی سی چیز میں رکھ دیا جائے، یعنی وہ چمڑی میں رکھا جائے، تو بے شک اس اوپر نام زیادہ القاب نہ لکھو، لیکن لوگوں کو خوشبو آ جائے گی۔ آپ اپنی انسان کے اندر دین اتنا رچ بس ہو جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ولیحانہ محبت ہو جائے، ولیحانہ محبت ہو جائے، رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ولیحانہ محبت ہو جائے، دین کے ساتھ ولیحانہ محبت ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ پھر بھی دین سے متنفر ہو جاؤ گے، تو پھر تم جہاں بھی ہوں گے تو انشاءاللہ آپ سے خیر پھیلے گا، آپ سے خیر پھیلے گا۔ تو یہ ہوتا ہے صحبت سے، تو آپ کوشش کریں کہ خود بھی گھروں میں جائیں، وہاں اچھی صحبت اختیار کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی خانقاہ میں وقت لگاتا ہے، یا پھر تبلیغ کے ساتھ وقت لگاتا ہے، یا کوئی وہاں کوئی دینداروں کے ساتھ رہ جاتا ہے تو ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب گھر جاتا ہے تو پھر وہی لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر مٹکور ہو جاتا ہے، مٹکور جانتے ہیں، پہلے تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر اب وہ پھر دین کے نام پر لوگوں کو مغالطہ دیتے مٹکور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس بات کا خیال رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائیں کہ میں بھی اچھی صحبتوں کو اختیار کروں، اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائیں کہ آپ بھی داعی کے طور پر کیا ہو، وہ صحبت اختیار کریں، خود بھی اسے اختیار کریں، اور لوگوں کو دعوت دیں، گھر کے اندر آپ ایک اچھی ماحول کو پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جنت کا باغات بنائیں۔